دیا، آسمان سے تیرے لیے پانی نازل کیا، زمین سے تیرے لیے پھل غلے اناج طرح طرح کے میوہ جات میں نے زمین سے تیرے لیے پیدا کیے ہیں، یہ بار برداری کے لیے جانور تیرے لیے پیدا کیے ہیں، یہ چاند سورج ستارے یہ تیری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ رات دن تیرے لیے پیدا کیے ہیں، یہ کائنات کی ساری نعمتیں میں نے تیرے نے بڑے خوبصورت جملے کہے۔ انہوں نے کہا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ سامعین عزیز وقار، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اور اس رب نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تمہارے چلنے کے لیے، تمہارے رہنے کے لیے، تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے تمہارا فرش راہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی پیدا کیا، پھر اس پانی سے زمین کے اندر سے انواع و اقسام کے پھل، سبزیاں، غلہ، اناج، سب کچھ پھر تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں اس سے رزق عطا کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ کسی اور شے کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم سارا کچھ جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، ہمیں رزق اللہ دیتا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، یہ دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آ جانا، دن کا چلے جانا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا اپنے اپنے مدار میں چلنا، اپنے اپنی راہ پہ گزرنا، اپنے وقت پہ آنا، اپنے وقت پہ جانا، تم جانتے ہو کہ یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور جب سارا کچھ رب نے بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے سب کچھ، پھر جان بوجھ کے تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ دیکھیں، ہمارے اوپر اگر کوئی بندہ احسان کرے نا، ایک احسان کوئی کر دے
تو اگر ہو نسلی بندہ نا، نسلی آدمی ہو تو وہ اس کا احسان نہیں بھولتا۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ چنگیاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، چنگیاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے مندیاں نال جو نیکی کریے تے پھر پھول کنڈیاں نال تل دے۔ پھر پھولوں کا جواب وہ کس سے دیتے ہیں؟ کانٹوں کے ساتھ، اذیتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تو جس پہ احسان کیا اس کو بھی بتایا کہ تو احسان مند رہے گا تبھی تو انسان ہے، احسان مند رہے گا تو تب۔ اور جس نے احسان کیا اس کو الگ سے اس کی تربیت کی کہ یوں نہ ہو تو احسان کر کے پھر احسان جتانا شروع کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کے ضائع نہ کر لینا۔ یہ نہ کہتے پھر نہ فلاں دن میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، فلاں تیرے ساتھ میں نے بھلائی کی تھی، تو مجھے یہ بول رہا ہے تیرے ساتھ تو میں نے فلاں احسان بھی کیا، فلاں نیکی بھی کی، فلاں جگہ پہ تیرے میں کام آیا جب کوئی نہیں تیرے کام آتا تھا۔ تو احسان نہ جتاؤ، بلکہ وہ کسی نے بڑے خوبصورت جملے کہے، انہوں نے کہا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، یعنی کہیں گمراہ نہ کر دے، ہمیں سیدھے راستے سے شیطان ہٹا نہ دے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی جس نے احسان کر کے تو پھر احسان جتانا ہے نا، ایسے بندے سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ لوگوں میں کھڑا کر کے بےزتی کر دے گا کہ تجھے تو میں وہ لاری اڈے نہیں چھوڑایا تھا موٹر سائیکل پہ بٹھا کے، تجھے تو سواری کوئی نہیں ملتی تھی، تیرے پاس تو فلاں وقت میں پیسے نہیں تھے، میں نے نہیں تجھے دیے تھے پیسے، تیرا تو کاروبار سیٹ اپ جو ہے وہ بگڑ گیا تھا، وہ سارا کچھ میں نے نہیں تجھے دیا، سارا کچھ میں نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ تو بعد میں احسان جتائے گا، تو احسان جتانے والے سے واقعتاً بڑا ڈر لگتا ہے، جس کی ہر بات میں ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ تو بندہ ایک احسان کرے تو دوسرا بندہ اگر ہو بندہ، وہ پنجابی کہتے ہیں نا بندے دا پتر بانا، ہے تو بندے دا پتر ہی ہو، وہ کہتا پتر ہے بھائی، ہے ہی بندے دا پتر۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں والے کام کر، تو ہو بندہ تو کوئی احسان کرے، بھلے ایک احسان کرے تو وہ زندگی بھر بھولتا نہیں ہے۔ جو میاں صاحب نے کہا تھا کہ چنگیاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تو پھر بھولتا نہیں ہے۔ اچھا، اگر بندہ بندے کے اوپر ایک احسان کرے، بندہ بھولتا نہیں ہے، تو رب تو فرماتا ہے بندے میں تیرا خالق ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او بندے میری عبادت کر، میں نے تو تجھے پیدا کیا ہے، میں نے زمین کو تیرے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دیا، آسمان سے تیرے لیے پانی نازل کیا، زمین سے تیرے لیے پھل، غلے، اناج، طرح طرح کے میوہ جات میں نے زمین سے تیرے لیے پیدا کیے ہیں، یہ بار برداری کے لیے جانور تیرے لیے پیدا کیے ہیں، یہ چاند سورج ستارے یہ تیری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ رات دن تیرے لیے پیدا کیے ہیں، یہ کائنات کی ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے پیدا کیے ہیں۔ بندے تجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ بس تو میری عبادت کر،
تو میری عبادت کر، یہ سارا کچھ تیرے لیے، ایک احسان ایک بندہ کر دے تو زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولتا۔ میں نے تو اتنے کرم کیے ہیں تیرے اوپر، اتنی مہربانیاں کی ہیں تیرے اوپر، تجھے صحیح اعضاء عطا کیے ہیں، تجھے نعمتیں دی ہیں، تجھے بولنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، پکڑنے کی طاقت دی ہے، چلنے کی طاقت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، رزق دیا ہے، صحت دی ہے، کیا کچھ تجھے نہیں دیا؟ ایک احسان تو ساری زندگی یاد رکھتا ہے، اور تیرے رب نے تیرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں تو سارے بھول گیا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ تجھے بلایا جاتا ہے، بندے آ جا، تو سارے احسان ہی بھول گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا۔ انسان کو نا بندوں کو کچھ نشے لگے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ ان منشیات سے، نشوں سے محفوظ فرمائے۔ تو انسان کو کچھ نشے لگے ہوتے ہیں، مثلا کسی کو سگریٹ کا نشہ ہے، یہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جو ہی روزہ افطار کیا نا، جس کو سگریٹ کا نشہ ہے دوڑتا جاتا ہے، پہلے جلدی سگریٹ بکاتا ہے، سگریٹ لگاتا ہے، نشہ ہے بھائی اسے ایک، تو وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس کو اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو، اللہ بچوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ جس کو چرس کا، حفیم کا، شراب کا نشہ لگ گیا، ان کا کام ہی یہی ہے، ہر روز کا یہی کام ہے۔ اور اب تو اللہ خیر کرے پاکستان کے اندر بھی ہے تو پاکستان، لیکن گلی محلوں میں پہلے تو سنتے تھے کہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں شراب خانے ہوتے ہیں اور لوگ شرابیں پیتے ہیں، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ شراب پیتے ہیں۔ اب تو غریبوں کے بچے بھی محلے میں بوتلیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، چوکوں پہ، تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ساری رات وہ شراب پیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے۔ کہ پہلے کال کر دیتے ہیں، یہ ادھر وہ بچے وغیرہ بیٹھے ہیں، شغل میلہ کر رہے ہیں، ادھر نہ آنا، پہلے بتا دیا جاتا ہے، کہنا نا ادھر تشریف نہ لانا، جو بچے ہیں جی، کچھ نوجوان ہیں نا، گرم خون ہے۔ اور میں نے پہلے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، گرم خون کا مطلب بدتمیز ہونا نہیں ہوتا، گرم خون کا مطلب بے راہ روی نہیں ہوتا، گرم خون کا مطلب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا نہیں ہوتا۔ گرم خون کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات بندہ مانے۔ تو لوگوں کو نا طرح طرح کے یہ نشے لگے ہوتے ہیں، کسی کو شہرت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو تعریف کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو بڑی کرسی پہ بیٹھنے کا نشہ ہوتا ہے۔ اور ایسا بندہ اگر بیچارہ آ بھی جائے نا محفل میں تو وہ پیچھے اٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے اسٹیج سیکرٹری آگے بلا ہی لوے، وہ مجھے دیکھ ہی لے اور مجھے آگے بلا ہی لے اسٹیج کے اوپر۔ تو وہ نشہ ہے نا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، مجھے بھی لوگ جانیں، مجھے بھی لوگ پہچانیں۔ اور یہ بھیک مانگنے والا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ اور میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے اور میں نے بھی دیکھا ہوگا، ساری رات موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی ایک نشہ ہے۔ وہ دن میں فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وہ چلا نہ لیں نا، انسٹاگرام وغیرہ چلا نہ لیں تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ بھی نشہ ہے۔ وہ ایک نوجوان نے کسی ایسے بزرگ سے پوچھا تھا نا، کہا جی بابا جی ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا بیٹا پوچھو کیا؟ کہا بابا جی میں دیکھتا ہوں آپ مسجد میں مصلی بچھا کے ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ساری رات آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں تھکتے؟ پیج الٹ کے ہاتھ نہیں ساری رات تھکتے؟ آپ بیٹھے بیٹھے تھکتے نہیں ہیں؟ آنکھیں نہیں آپ کی تھکتی؟ آپ کیسے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹے جیسے تم موبائل لے کے ساری رات بیٹھے رہتے ہو، میں ایسے ہی اللہ کا قرآن لے کے ساری رات بیٹھے رہتا ہوں۔ تمہیں موبائل چلانے کا نشہ لگ گیا ہے، مجھے اللہ کا قرآن پڑھنے کا نشہ لگ گیا ہے، مجھے اللہ کی عبادت کا نشہ لگ گیا ہے، مجھے سجدوں کا نشہ لگ گیا ہے۔ اور جس کو یہ نشہ لگ جائے نا، پھر اسے کسی اور کام میں مزہ نہیں آتا، اور جسے یہ مزہ آنا شروع ہو جائے عبادت کے اندر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اس کا پھر دل کرتا ہے کہ ہر وقت میں اللہ کی عبادت میں ہی رہوں۔ سیدہ کائنات حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا،
وہ کبھی کبھی رات کے وقت اٹھتی نا، نماز پڑھتی، ایک رکعت پڑھتی، اسی کے سجدے میں ہوتی، پہلی رکعت کے سجدے میں ہوتی کہ ادھر بلال کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جلدی جلدی دوسری رکعت پڑھتی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے رو پڑتی، یا اللہ کبھی تو اتنی لمبی رات بنا کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ تو کر ہی لے۔ جس کو لطف آتا ہے نا سجدوں میں، اس کو مزہ آتا ہے سجدوں میں، پھر اس سے پوچھو کیا لطف اور کیا مزہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور 10 دن کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، کبھی مہینہ مہینہ گزر جاتا۔ مزے کی بات ہے نا، لطف کی بات ہے نا۔ کسی کو موبائل چلا کے مزہ آتا ہے، کسی کو نشہ کر کے مزہ آتا ہے، کسی کو سگریٹ پی کے مزہ آتا ہے، کسی کو قرآن پڑھ کے مزہ آتا ہے، کسی کو نعت سن کے مزہ آتا ہے، کسی کو دین کی باتیں سن کے مزہ آتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی فطرت کی بات ہے، اپنے اپنے من کی بات ہے۔ جتنا ستھرا ہوگا اتنی ستھری چیزیں جو ہیں اسے پسند آئیں گی۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات حضور عبادت فرماتے، مہینہ گزر جاتا، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزر جاتے، اور میرے آقا نے پھر عبادت کا شوق دلایا۔ حضور نے شوق دلایا عبادت کا۔ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا، تم مجھے قیامت والے دن جلدی ملنا چاہتے ہو یا دیر سے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو قیامت والے دن بھی دیر سے ملنا چاہے گا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ حشر میں جو ہی میری آنکھیں کھلیں سامنے مکھڑا مصطفیٰ ہو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سامنے آپ کا چہرہ انور ہو جو ہی میری آنکھیں کھولیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر یوں کر کے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت تو کرتے ہیں کہ بیٹا پڑھے گا تو یہ بن جائے گا، ڈاکٹر بنے گا تو کامیاب ہو جائے گا، پائلٹ بن جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، زندگی میں بڑا نفع ہوگا اگر تو انجینئر بن جائے گا، کمپیوٹر سائنس کر لے گا تو زندگی میں تو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا بندہ بن جائے گا، بڑا آدمی بن جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کبھی ہم نے اپنی اولاد کو یہ بھی سکھایا ہے کہ بیٹے اگر قرآن پڑھے گا نا تو تجھے بڑا ہی فائدہ ہوگا، تو کامیاب ہو جائے گا، اگر حضور کی دین پڑھے گا تو شریعت کو سیکھے گا تو کامیاب ہو جائے گا، بیٹے اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے گا تو تجھے بڑا ہی نفع ہوگا، بڑا ہی فائدہ ہوگا، تو پھر کامیاب ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے سکھایا اپنی اولاد کو؟ ہم اپنی اولاد کو یہی سکھاتے ہیں، بیٹا پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا تو بڑا ہی فائدہ تجھے ہوگا، بڑا ہی فائدہ۔ اچھا یہ جتنا فائدہ ہم کر رہے ہیں نا صرف دنیا کا فائدہ کر رہے ہیں، جو ہی آنکھیں بند ہوں گی وہ آپ کا دیا ہوا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اور جس نے قرآن پڑھا، اس کو حفظ کیا، اس کو یاد کیا، پھر اس پہ عمل کیا، تو فرمایا اسے صرف دنیا میں فائدہ نہیں ہوگا، اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، قبر میں بھی فائدہ ہوگا، حشر میں بھی فائدہ ہوگا، جنت میں بھی فائدہ ہوگا۔ جنت مل جائے گی، اس سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا وہ اس بندے کو جس نے حفظ کیا، اس پہ عمل کیا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، جس سے قرآن نے منع کیا اس سے رک گیا، جس شے کا حکم دیا اس پہ عمل کیا، تو فرمایا اسے جنت میں بھی فائدہ ہوگا۔ جنت تو اللہ دے گا ہی دے گا، اس کے صدقے اللہ اوروں کو جنت دے گا، جنت تو اللہ عطا فرمائے گا، لیکن جنت میں بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ جنت میں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ اسے فرمائے گا، اے میرے بندے ورتل القرآن ترتیلا، جیسے دنیا میں قرآن کو بنا سوار کے پڑھتا تھا نا، ایسے ہی قرآن کو بنا سوار کے پڑھنا شروع کر، اللہ تیرے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ اور جب سورہ ناس کی آخری آیت پڑھے گا، اللہ تجھے سب سے بلند درجہ عطا فرما دے گا۔ انبیاء کے بعد اللہ تجھے سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ صحابہ اولیاء کے بعد جو ہے اللہ تجھے سب سے بڑا درجہ عطا فرما دے گا، بلند و بالا اللہ تجھے مقام عطا فرما دے گا۔ تو یہ یعنی یہ بھی فائدے ہیں نا،
اولاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو بچے کو مسجد میں ساتھ لے جایا کرو، اس کو عبادت کا حکم دو، نماز کا حکم دو؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا؟ اور کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نماز پڑھاؤ؟ ہم مار کے سکول تو بھیجتے ہیں، مار کے مسجد میں نہیں بھیجتے۔ ہم نماز کے لیے نہیں، آج سنڈے کوئی گل نہیں یار، بچے آرام کرنے دو، سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، اور خیر ہے، آج بچے ہیں جی۔ تو یعنی ہمیں ان کے ساتھ یہ محبت ہے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، لیکن ہمیں ان کے ساتھ یہ محبت نہیں ہے کہ ان کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ تو آپ اور میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لائیں، عبادت کی طرف لائیں، نماز کی طرف لائیں، قرآن کی طرف لائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔